آج ہماری زندگی کا ایک مکروہ حصہ بن چکا ہے، لیکن قابل مبارکباد ہے اصغر بھائی، اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آمین آمین، دارین کی نعمتوں سے مالا مال کرے، آمین، کہ آپ کے عشق کو سلام۔ میری ملاقات تو ابھی ہو نہیں پائی ہے، کہاں اٹھ جائے، اگر دور ہیں تو کوئی بات نہیں، ارے اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصغر بھائی قابل مبارکباد ہو آپ کہ آج کی اس ہوش ربا دور میں دین کے نام پر لوگوں کو پسینہ آ جائے، مذہب و ملت اور امام، جلسے جلوس، مسجد مدرسہ خانقاہ، پیر اولیاء کے نام پر اگر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، لوگوں پر ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، لوگ ایک میلاد نہیں کرا پاتے۔ لیکن واہ رے اصغر بابا، سرکار آقائے رسول اللہ، نائب نبی، سرکار غریب نواز کا خاص کرم اللہ آپ پر نازل کرے کہ آپ نے وہ سارے باطل امور کو یکسر مسترد کر کے بحمدہ تعالی آج علماء کا جمع غفیر۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج آپ کے دیار میں وہ عظیم المرتبہ شخصیت آ رہی ہے جس کا خون خون رسول ہے، سبحان اللہ، جس کا خون خون غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، جس کا خون خون حسنین کریمین ہے، جس کا خون خون مولائے کائنات شیر خدا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی شخصیت سرکار حضور سیدنا حسان ابن بن نور واسطی، وہ تشریف فرما، وہ تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ قربانیاں ہیں آپ کے علامہ تنویر صاحب، مجاہد سنیت، غزالی دورہ، خلیفہ کلیم ملت، اور انشاءاللہ میں کہوں گا سرکار اولاد رسول پاک کے پائے ناز کو پکڑ کر کے حضور آپ کچھ نعمتوں سے نوازیں ہمارے علامہ اسرار صاحب خلیفہ ملت کو، کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی مشقتوں سے، ان کی جافشانیوں سے میں خود 5 دفعہ سرکار کی قدم بوسی کیا اور یہ اجازت مجھے ملا۔ سبحان اللہ۔ جہاں سلاطین عالم سر جھکاتے ہو، جس دربار کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام جانے کے لیے 100 دفعہ سوچتے ہو، سبحان اللہ، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تیری نسل پاک ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج وہ عظیم المرتبہ شخصیت علامہ اسرار صاحب کے توسل سے ان کی کاوشوں سے یہاں رہے ہیں، ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں آپ نقیب اہل سنت حضرت مولانا عالمگیر صاحب، حضرت مولانا سہیل صاحب، حافظ قاری انور رضا حبیبی جو ابھی جا رہے ہیں، اور حافظ شاکی صاحب، خاموش طبیعت کے مالک جناب مولانا یاسین صاحب، مظفر صاحب، یہ علماء اکرام کی جلوہ گری، بہت خوش نصیب ہے وہ آپ۔ آج یہی راستے پر ہم چل پڑے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا دوش نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اپنی کمیاں ہیں، جو مزاج، جو خیال ہمارے اصغر بابو کا ہے، یہی خیال سب کا ہو جائے کہ ہم شادی اسلامی طریقے سے کریں گے، اور شادی کی تقریب کا انعقاد ہونے سے پہلے نہ ناچ، نہ گانا، نہ باجا، نہ حرام، نہ ناجائز کوئی کام نہیں کریں گے، اسی طریقے سے جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، آقا کی میلاد پڑھیں گے، اور آقا کی میلاد پڑھیں گے، اس جلسے پہ اگر کوئی بھی شخص خوف خدا سے، خشیت الہی سے اس کا دل لرز گیا تو قطرے آنسو گر گئے
تو یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، سبحان اللہ، یہی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ جہاں نور الہدا کی رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے بس وہی رحمت کی چادر تان لیتے ہیں اور کاسا لیے کھڑے ہیں فرشتے ادھر ادھر۔ اصغر بابو، اس جلسے کا حال یہ ہے کہ کاسا لیے کھڑے ہیں فرشتے ادھر ادھر، وہ بھی چاہتے ہیں درود و سلام کی، سبحان وہ اللہ، بھی سبحان چاہتے ہیں درود و سلام کی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ تشریف رکھیں، جو نظر و نیاز دینا ہے حضور خلیفہ کلیم ملت بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں آپ لا کے ڈال دیں۔ علامہ عالمگیر صاحب کی دعائیں لیتے رہیں، ان کی دعاؤں کا میں خود متمنی ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، جی، اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق کی طاقت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کردار محمد کا کیوں کرنا اثر ہوتا، آہا، مٹی بھی مہکتی ہے گلزار کے سائے۔ سبحان اللہ، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا ہے تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ واہ 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 واہ، اور گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے اس کو لوگ، گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے اس کو لوگ۔ وہ جب انسان تھا سب کو دعا دیتا گیا، وہ جب انسان تھا سب کو دعا دیتا گیا، اور غلامی کی زنجیروں کو پیروں سے کچل ڈالی ہے۔ دوستو، تم اس رسول کے ماننے والے ہو، اس رسول کے جانشین ہو، آج آپ نے اس رسول کے نام پر جلسہ سجایا ہے، جس رسول کا حال یہ ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو پیروں سے کچل ڈالی ہے۔ دنیا کی محمد نے تقدیر بدل ڈالی ہے، دنیا کی محمد نے تقدیر بدل ڈالی ہے۔ حضرات، اللہ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے رب کہہ رہا ہے، سارے جہان کا معبود وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے، تاکہ اسے سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر غالب کر دے۔ حضرات، آج عقل حیران و پریشان ہے کہ مذہب اسلام پوری دنیا میں اتنی وسعت کے ساتھ کیسے پھیل گیا، اتنی تیزی کے ساتھ کیسے پھیل گیا۔ 400 سے 1400 سال پہلے رسول اعظم نے جس اسلام کی بنیاد رکھی، جس رسالت کا اعلان کیا، آخر وہ پیغام، آخر وہ دین، آخر وہ مذہب ساری دنیا کی وسعتوں میں کیسے پھیل گیا۔ نہ تو طاقت، نہ تو بم، نہ تو بارود، نہ تو مادی سہولتیں۔ آج اپنی بات پہنچانا بہت آسان ہے، موبائل ہے، فیس بک ہے، ٹرین ہے، پلین ہے، تار ہے، ساری مادی سہولتیں ہیں۔ آج 1 منٹ کی بات پوری دنیا میں آپ پھیلا سکتے ہو، لیکن آج سے 1400 سال پہلے انسان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے روٹی تھی، نہ تو چلنے کے لیے کوئی سواری تھی، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان تھا۔ وہ تہذیب سے نابلد، تمدن سے نابلد، وقار سے نابلد، تعلیم سے نابلد، وہ ساری چیزوں سے نابلد تھا۔ وحشت، دیوانگی، جہالت اس کے خمیر میں شامل تھے۔ آخر اس بھیانک دور میں، اس تاریخی دور میں، اس پرآشوب دور میں، اے آمنہ کے لال، آپ نے دین برحق کو پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا مکان ہے، وہ کون سا دیش ہے، وہ کون سا دل ہے، وہ کون سا انسان ہے
جہاں اسلام کی شعائیں نہ پہنچی ہو، آخر یہ کون سی طاقت تھی، آخر یہ کون سی قوت تھی، آخر یہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گیا؟ آواز آتی ہے، اے صابر القادری، نہ یہ انقلاب تلوار سے پھیلا ہے، نہ یہ انقلاب طاقت سے پھیلا ہے، نہ یہ انقلاب قوت سے پھیلا ہے، نہ یہ انقلاب بارود سے پھیلا ہے، نہ یہ انقلاب ایٹم بم سے پھیلا ہے۔ اگر یہ انقلاب پھیلا ہے، آیا ہے تو صرف اور صرف اخلاق کے رسول سے آیا ہے، اخلاق کے پیغمبر سے آیا ہے، سیرت پیغمبر سے آیا ہے۔ وہ اخلاق کا کردار، وہ اخلاق کی تلوار تھی، وہ اخلاق کی شعائیں تھی جو ساری انسانیت کو منور کر دیا، اور جو بھی اسلام کے چھایا میں آیا ہے، آیا تھا غاصب بن کر، آیا تھا قاتل بن کر، آیا تھا اسلام کی آبرو لوٹنے کے لیے، آیا تھا اسلام کی مان مریادہ کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن جب وہ اسلام کی چھت چھایا میں آیا ہے، رسول اللہ کی صحبت میں آیا ہے، تو کردار رسول، سیرت رسول، قول رسول، سیرت رسول کا اتنا بڑا اثر بنا کہ اگر وہ ظالم تھا تو مظلوم بن گیا، اگر وہ منافق تھا تو مومن بن گیا، اگر وہ مشرک تھا تو اسلام کو وفادار بن گیا۔ کردار رسول کا اتنا بڑا اثر پڑا کہ وہ چیخ کر پکار بیٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بریلی کے امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہات یہ ہے دربے بہات زندہ باد، واللہ کیا جہنم پینا سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہات یہ زندہ باد۔ حضرات آپ ادھر دھیان دیں، آپ ادھر آئیں، جو حضرات روڈ پر کھڑے ہیں، سڑک پر کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، سنیں، یہ آپ لوگوں کو بتائیں اور جانیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ حضرات آج جو موضوع ہے وہ جشن غریب نواز، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے آپ رسول اللہ کا کردار دیکھیں، پھر آل رسول کا کریکٹر دیکھیں، پھر آل رسول کی سیرت دیکھیں، پھر آل رسول کا کردار دیکھیں، جس سے آج دنیا روشن و تابناک ہو گئی ہے۔ آج حضرات ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ایک قوم مسلم، میں آپ سے مخاطب ہو، آج اسلام کی صحیح بات کو نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ ہمارے بچے جانتے ہیں، تو ہم غیروں کو کیا بتائیں گے؟ آج غیروں کے ذہن کو اتنا پراگندہ کر دیا ہے، اتنا پراگندہ کر دیا گیا ہے، وہ اسلام کے تعلق سے صرف یہی جانتے ہیں، مسلمان ایک وحشی قوم ہے، مسلمان ایک قاتل قوم ہے، مسلمان جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ یہ تعلیم سے کوئی مطلب نہیں، اخلاق سے کوئی مطلب، یہی تو ہو رہا ہے۔ آج ہمارا کردار دیکھ کر، آج ہمارا عمل دیکھ کر، آج ہمارا کریکٹر دیکھ کر سارا ٹھیکڑا اسلام پر پھوڑا جا رہا ہے، ساری انگلیاں اسلام پر اٹھائی جا رہی ہیں۔ حضرات اگر پھل پہچانا جاتا ہے تو درخت سے پہچانا جاتا ہے، امتی پہچانا جاتا ہے تو نبی سے پہچانا جاتا ہے، مرید پہچانا جاتا ہے تو پیر سے پہچانا جاتا ہے، شاگرد پہچانا جاتا ہے تو استاد سے پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ مسلمان ہو، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، شراب سے بچنا، جوا سے بچنا، زنا سے بچنا، بغاوت سے بچنا، انتشار سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا۔ کہ آپ کا کردار اتنا پاک ہو، اتنا پاک ہو، دنیا دیکھے اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ مسلمان ہے، جو آیا ہے شراب کو مٹانے کے لیے، جو آیا ہے زنا کو مٹانے کے لیے، جو آیا ہے جہالت کو مٹانے کے لیے۔ یہی کردار رسول نے دیا، اور یہی کردار جب آپ لے کے چلو گے تو کس کی مجال ہے جو آپ پر انگشت اٹھائے؟ کس کی مجال ہے جو آپ پر انگلیاں اٹھائے؟ کس کی مجال ہے جو آپ پر حملہ آور ہو؟ جو کچھ ہے یہ سب اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے،
نے بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمہ سے کیا ہے سودا، کر کے توہین شہر سام کو الزام نہ دو، جو کچھ کیا ہے ہم نے کیا ہے۔ حضرات آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، مجھے آپ بتاؤ کتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہو؟ آج ہمارا کردار یہی رہ گیا ہے، ہم روٹوں کی سڑکوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، روڈ کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہوٹل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آؤ رسول اللہ کی سیرت ذرا دیکھو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حاتم طائی کی بیٹی جو اسلام کا باغی تھا اس کا بیٹا عدی کی بہن حاتم طائی کی بیٹی رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئی۔ یہ اسلام کا کردار ہے، جب رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئی ہے، صبح کا وقت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے حاتم طائی کی 25 سالہ بیٹی کو پیش کیا گیا، نگاہ نبوت اٹھی ہے۔ میرے نبی نے دیکھا کیا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر کھلے ہوئے ہیں، اس کی زلفیں کشادہ ہیں، اس کے بال برہنہ ہیں، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ آفتاب رسالت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام کا کردار دیکھو، میرے نبی نے اپنی چادر مبارک اتاری ہے۔ اے حضرات، آپ کس رسول کو ماننے والے ہو؟ آپ کس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ اس رسول کی ذرا سیرت دیکھو، میرے رسول نے اپنی چادر کرم اتاری ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کہا سلمان اٹھو اور اس بیٹی کے سر پہ اپنی چادر ڈال دو۔ واہ اسلام، کیا تیری شان ہے! اسلام بے حیائی کو روکنے کا مذہب ہے، اسلام بہن بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرنے کا نام ہے، اسلام بھوکے کو کھلانے کا نام ہے، پیاسے کو پانی پلانا یہ اسلام ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ اسلام ہے، غریب کی امداد کرنا یہ اسلام ہے۔ اب وہ مظلوم، اب وہ بیٹی، اب وہ شہزادی، اب وہ آبرو کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی قوم کی ہو، چاہے ہندو بھائی ہو، پادری ہو، پارسی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، اسلام کی چھت چھایا میں آ گیا ہے تو اسلام یہ سندیش دیتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تمہارا اولین فریضہ ہے، تمہارا کرتب ہے۔ تبھی تو الطاف حسین علی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت پانے والا، مراد غریبوں کی پروانے والا، خطاکار سے در گزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ نسخے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا پیغام ہے کر سب کے لئے، واہ 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 واہ۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ نسخہ کیمیا قرآن ہے، قرآن۔ وہ نسخہ کیمیا اللہ کا کلام ہے، کلام۔ وہ نسخہ کیمیا قرآن ہے، قرآن۔ آج ہم نے قرآن کو لپیٹ کر سنوار کر تاک کی زینت بنا دیا ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ ہم غیروں پر انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مساجد کو مسمار کر دیا، انہوں نے مساجد کو مسمار کر دیا، آپ خود اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہو۔ مجھے آپ بتاؤ، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ کا مؤذن کہہ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، مؤذن کی آواز کو نظر انداز کر کے ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہیں۔ ارے وہ کلمے کا انکار کر کے بغاوت کر رہے ہیں، تم کلمے کا اقرار کر کے بغاوت کر
رہے ہو، تم تو اسلام کے اصولوں سے واقف ہو، اسلام کی شان سے واقف ہو، اسلام کے فرائض واجبات سے واقف ہو، لیکن جان پوچھ کر مسلمان جس حساب سے مذہب و ملت کا خون کر رہا ہے صرف جمعہ کو ہی نظر آتے ہیں۔ آخر یہ مسلمان پانچوں وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ جو کام عیسائیوں کا وہی ہمارا ہے۔ عیسائیوں کی کیا ہے؟ سنڈے ٹو سنڈے، سنڈے کو جائیں گے پھر سنڈے کو آئیں گے۔ آپ بھی تو وہی کر رہے ہو، جمعہ ٹو جمعہ۔ مسلمان جمعہ کو آتا ہے، صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ 14 رکعت کی جگہ وہ صرف اور صرف 2 رکعت پڑھ رہا ہے، بھاگ جا رہا ہے۔ آپ میں نصارہ میں کیا فرق ہے؟ آپ میں یہود میں کیا فرق ہے؟ آپ میں باطن میں کیا فرق ہے؟ آپ میں قاسم میں کیا فرق ہے؟ آپ میں ان سہزنوں میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی چولا آپ نے پہن رکھا ہے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ نانا گوشت خوری کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، کردار کا نام مسلمان ہے، کیریکٹر کا نام مسلمان ہے، سیرت کا نام مسلمان ہے، نماز کی پابندی کا نام مسلمان ہے، روزے کی پابندی کا نام مسلمان ہے، بے حیائی سے رکنے کا نام مسلمان ہے، غریبوں کی مدد کا نام مسلمان ہے۔ تمہارا یہی حال دیکھنے کے بعد اقبال کہتے ہیں وَذَلِكَ تم تو نصارہ ہو تمدن میں ہنود، وَذَلِكَ تم تو نصارہ ہو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور اعلیٰ حضرت بھی تو خوب روئے ہیں۔ آپ کی بدعملی کو دیکھ کر، ہماری نماز روزے سے دوری کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت خون کے آنسو روئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی تمہیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج یہ دن تم دیکھ رہے ہو، اگر تم نے روش نہیں بدلی، اگر تم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اگر تم ڈھول ناچ گانا باجا سے توبہ نہیں کیا، تو یہ طوفان جو آیا ہے نا، یہ طوفان سے وہیں تک نہیں رہے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہارے وجود کو برباد کر دے گا، تمہارے مکانوں گھر کو تباہ کر دے گا۔ یہ سیاہ آندھی جو آئی ہے وہ وہیں تک محدود نہیں ہے، وہ تمہارے گھروں تک آندھی پہنچے گی۔ اس سے پہلے وہ آندھی آئے ہم مسلمان بن کے رہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں نا، اصغر بابو بہت قابل مبارکباد ہو، آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں، مجھے آپ بتاؤ شادیوں میں جو بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جس قدر ہماری بہنیں بیٹیاں بے حیائی کا لباس پہن کر وہ زینت بنی ہوئی ہے، غیروں کی شہوت بھری نگاہ کی زینت بنی ہوئی ہے، تم میں اور یہود و نصارہ میں کیا فرق ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے؟ صرف مسلمان کہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہو گئے؟ شادی کے نام پر لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہو۔ امام ہے، امام کے نام پر 10 روپیہ دینے کے لیے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اب تم نہیں مارے جاؤ گے کون مارا جائے گا؟ ہم نہیں پھوکے جائیں گے کون پھوکا جائے گا؟ قرآن اللہ کا کلام، قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ 10,000 اور میتھ اور انگریزی پڑھانے والے کی تنخواہ 7,000۔ یہ عالمیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سائنس کو ہم نے دیکھا، وہ خود قرآن کی دہلیز پر بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم نے سارے علوم کا جب نچوڑ ڈالا ہے تو سارے علوم قرآن ہی سے نکلے ہیں، سارے علوم قرآن کے محتاج ہیں، محتاج۔ آج ہم نے اپنے علماء اور اپنے دین کو غربت کی زنجیروں میں اتنا مقید کر دیا ہے، آج گھروں میں کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں آج ان کا حال دیکھ رہے ہو۔ اے حضرات، بغیر قرآن کے آپ جی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر اقبال یورپ میں گئے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا گر تو بھی خواہی مسلمان زیستان، علامہ عالمگیر صاحب اقبال نے کہا تھا گر مسلمان گر خواہی مسلمان زیستان نیست ممکن جز بقرآن زیستان۔ اگر تو چاہتا ہے میں دنیا میں کامل اکمل اشرف مسلمان بن کے رہو تو قرآن کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ گر مسلمان تو بننا چاہتا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں تو قرآن پڑھ، قرآن سمجھ،
کی تلقین کرو. ہماری بہنیں مائیں جو قرب موبائل پہ سارا وقت دے رہی ہیں, آپ جو موبائل پہ سارا وقت دے رہے ہو, قرآن پڑھو فجر کی نماز کے بعد, اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کر دو. مولا کون سی غلطی ہم سے ہوئی ہے؟ 900 سال اسی ہندوستان پر ہم حاکم رہے, ساری دنیا پر ہماری حکومت تھی. آج رزیل ہو گئے, آج حقیر ہو گئے, آج مظلوم ہو گئے, آج مارے جا رہے ہیں, آج مفتو ہو گئے, آج مردود ہو گئے, آج مقبول ہو گئے. کل تک تو ہم پاتے تھے, کل تک ہم غالب تھے, آج ہماری کوئی قیمت نہیں ہے. ارے ایک کتے کی تو قیمت ہے, لیکن مسلمان ہونے کے نام پر تمہاری کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے. آخر یہ پریورتن آیا کیسے؟ آخر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ تو جو کچھ ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. الطاف حسین حالی کہتے ہیں جو کچھ ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. ہم نے نماز نہ چھوڑی ہوتی, قرآن نہ چھوڑا ہوتا, مسجد نہ چھوڑی ہوتی, ان علماء کا احترام نہ چھوڑا ہوتا, تو آج یہ دن ہم نہ دیکھ پاتے, آج ہم آہوتہ نہ کرتے. آؤ ذرا سیرت رسول دیکھو. وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اپنی چادر مبارک دیا کس کو؟ سلمان فارسی کو دیا. اے سلمان, یہ چادر بیٹی کے سر پہ ڈال دو. واہ رسول کیا تعلیم ہے. آج اسی رسول کے چاہنے والے, آج اسی رسول کے ماننے والوں کی بیٹیاں بغیر سپٹے کے بارات جا رہی ہیں, بغیر دوپٹے کے بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے. زینت بنی ہوئی کہ نہیں بنی ہوئی ہے؟ پوری دنیا تمہیں بے حجاب کرنا چاہتی ہے, پوری دنیا کو الرجی صرف اور صرف تمہارے پردے سے ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آخر ہم نے کیا کسی کا کھیت ہدیہ آیا ہے, کسی کی زمین قبضہ کیا ہے, یا کسی کا گھر گرایا ہے؟ آخر پوری دنیا صرف ہمارے ہی پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ آخر جرم تمہارا کیا ہے؟ تو تمہارا جرم صرف یہی ہے, تم نے ایک خدا کا اقرار کر کے ساری باطل خداؤں کا رد کر دیا ہے. تم شراب کے باغی ہو, تم بے حیائی کی باغی ہو, تم ظلم کے باغی ہو. بس یہی ان کو پسند نہیں آیا, بس یہی چیز ان کو راس نہیں آئی. وہ سمجھ گئے اگر مسلمان اسی نہج پر قائم رہا, اسی راستے پر قائم رہا, اسی صراط پر چل پڑا, تو آنے والا دور کفر کے لیے مشکل ہو جائے گا. آنے والا طوفان کفر و شرک کی آندھی کو بجھا, کفر و شرک کے چراغ کو بجھا دے گا. لہٰذا انہوں نے اپنے ناپاک مقصد کے حصول کے لیے تم کو پہلے تمہارے کردار کو مارا, تمہارے عمل کو مارا, تمہارے اخلاق کو مارا. عمل کو کیسے مارا دیکھ رہے ہو؟ عمل کو ایسے مارا کہ آج مسلمان نماز سے دور بھاگ رہا ہے, روزے سے دور بھاگ رہا ہے. اگر اسے 1 گھنٹہ کہہ دیا جائے تقریر میں بیٹھنے کے لیے تو یہ چیز اس کو بوجھ محسوس ہوتی ہے. یہ سب اسی نصارہ کی دین ہے. اس کو عمل سے گورا کر دو, اس کو عمل کی دنیا سے ایک دم ناکارہ کر دو. محفل میں بیٹھے یہ بوجھ محسوس ہو, مسجد میں بیٹھے اس کے لیے قیامت معلوم ہو, بازار میں جائے تو اس کا وقت ایسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو پہلا انہوں نے حملہ ہمارے کردار پر کیا, ہمارے کردار کو مارا, ہمارے عمل کو مارا. پھر دوسرا حملہ انہوں نے یہ کیا, ہماری بہو بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا. انہیں معلوم ہے کہ رسول ہاشمی نے اپنی چادر ایک غیر قوم کی بیٹی کے سر پر دے دیا. پردے کا یہ اہتمام, پردے کا یہ انتظام, پردے کا یہ لحاظ, پردے کا یہ خیال. ارے جس قوم کی بیٹیاں میں پردہ ہو جاتی ہے اس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے, گناہ پھیل جاتا ہے, وہ قوم مر جاتی ہے, مر جاتی ہے, وہ قوم زندہ نہیں رہتی ہے. یہی حال تو اندلس میں ہوا ہے. 800 سال تم وہاں پر غالب رہے, لیکن نصارہ نے کہا 800 سال کی حکومت کا جنازہ کیسے نکالا جائے. تو ان کے پادری نے کہا ایک راستہ ہے. کہا وہ راستہ کیا ہے؟ کہا مسلمان عورتوں کو ہوٹلوں میں آنے کا عادی بنا دو, مسلمان عورتوں کو سبھا میں جانے کا عادی بنا دو. جب مسلم عورتیں ہوٹلوں میں, پارکوں میں, شادی بیاہ میں جانے لگیں گی تو ان کا تقدس ختم ہو جائے گا, ان کی
حیا ختم ہو جائے گی. جب ان کی حیا ختم ہو جائے گی تو ان کی گود سے، ان کی کوکھ سے، ان کے پیٹ سے کوئی دوسرا صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی دوسرا طارق بن زیاد نہیں پیدا ہوگا. یہی وجہ ہے انگریزوں نے ساری طاقت بے حیائی اور ہمارے اخلاق کو مارنے میں صرف کر دیا. آج اس بے حیائی کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہو. اخلاقی اعتبار سے مر گئے، عمل کے اعتبار سے مر گئے. اچھا تھوڑا بہت جیوت تھے تعلیمی میدان میں، لیکن تعلیم کے میدان میں بھی ہم گورے رہ گئے، تعلیم کے میدان میں بھی ہم اندھے رہ گئے. اب بچہ کیا، اب بچہ تو بھی ان کو راس نہیں آیا. ہر لحاظ سے ہم نے مارا ہے، لیکن تو بھی ابھی یہ زندہ ہے. ان کا عمل مر گیا، اخلاق مر گیا، کردار مر گیا، ان کی سیرت و صورت مر گئی. لیکن جو ڈھانچہ چل رہا ہے یہ بھی ہمیں راس نہیں آ رہا ہے. اگرچہ یہ برائے نام مومن رہ گئے ہیں، برائے نام مسلم رہ گئے ہیں، تو بھی کفر کو یہ راس نہیں آیا. یہی وجہ ہے آج وہ منظم ہو کر پوری طاقت صرف کر دیا تمہارے وجود کو مٹانے کے لیے، تمہارے وجود کو تباہ کرنے کے لیے. ہمیں مسلم اپنے وجود کو بچا، آنے والا طوفان بہت خطرناک ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ارے کانپتا ہے دل تیرا طوفان کا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا. ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، آہ جس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. ارے بے خبر تو جوہرے آئینے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اٹھ اپنے معاشرے کی حفاظت کر، اٹھ اپنے سجدوں سے مسجد کی حفاظت کر، اٹھ اپنی دلالت سے مدرسے کی حفاظت کر. تم نہیں اٹھو گے کون اٹھے گا؟ تم نہیں آؤ گے کون آئے گا؟ ارے تالا تم خود لگا رہے ہو، اپنی مساجد کو ہم خود اجاڑ رہے ہیں. اٹھو، سر پہ اگر کفن باندھنا ہے تو یہ کفن باندھو. ہمارے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، ہمارے گاؤں میں کوئی بے حیا نہیں رہے گا، ہمارے گاؤں میں کوئی جاہل نہیں رہے گا. مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ہم اس کی مدد کر کے اسے پکا سچا ایماندار مسلمان بنائیں گے. پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آؤ ذرا دیکھو واہ رسول اعظم کیا آپ کی سیرت ہے. آپ نے بیٹی کے سر پہ چادر رکھی. اچھا جب بیٹی کے سر پہ چادر آپ نے کہا سلمان یہ بیٹی کے سر پہ چادر رکھ دو، تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مشرکہ ہے، یہ کافرہ، اور یہ چادر نبوت ہے، اس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. سرکار میں اپنی چادر پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کی چشمان نبوت میں آنسو آ گئے. رسول نے کہا اے سلمان ایسا نہ کہو، اے سلمان بیٹی بیٹی ہوتی ہے، شہزادی شہزادی ہوتی ہے، بٹیا بٹیا ہوتی ہے. چاہے وہ بیٹی مومن کی ہو یا کسی کی بھی ہو، دوست کی ہو، دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. سلمان جو مقام آج میری نگاہ میں فاطمہ بنت محمد کا ہے وہی مقام اس بیٹی کا ہے. یہ کہہ کر رسول پاک نے اپنی چادر رسالت اتاری ہے، بیٹی کے سر پہ ڈالا. جیسے بیٹی کے سر پہ ڈالا تو اخلاق کا یہ حال ہے، اخلاق کا یہ اثر ہے. نہ تلوار چلی، نہ بارود اٹھا، نہ تلوار اٹھا، نہ شمشیر اٹھی، کچھ نہیں اٹھا. اخلاق کے محبت تلوار بن کر اس کے دل کی کفر کو مسمار کر دیا، دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. اس بیٹی نے تڑپ کر کہا اے اللہ کے حبیب جب آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، جب آپ کا کریکٹر اتنا اعلیٰ ہے، اے اللہ کے حبیب دیر نہ کرو. جب اسی کا نام مذہب ہے تو ہمیں بھی مذہب اسلام کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. ظالم سے لیا ظلم کا
بدلا نہ کسی بات، مارا ہے تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ ہے اسلام، یہی سیرت لے کر غریب نواز ہندوستان آئے۔ آج جن کے نام کا جلسہ تم منا رہے ہو، جلسے کا نام آپ نے رکھا ہے آج جشن غریب نواز، یہی کردار تو غریب نواز لے کر آئے۔ غریب نواز ہیں کون؟ غریب نواز کا نام حسن ہے، ان کے باپ کا نام غیاث الدین ہے، ان کی ماں کا نام حضرت سرکار سیدہ ام الورا ماہ نور ہے، ان کے پیر کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ اے معین الدین، آپ پیدا ایران میں ہوئے ہیں، ہندوستان میں رہے ہو، آتا کتنی بڑی فوج لے کر آ رہے ہو۔ یہ غریب نواز آج 900 سال ہو گئے آپ کو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ منہ سے بولو ذرا۔ ہائے کوئی ایسا جو مجمع سے نعرہ لگائے میں سمجھوں کہ ہاں آپ سن رہے ہو، بڑے غور سے سن رہے ہو۔ یہی انداز مجھے پسند ہے، ہوا نہیں ہے، بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہو، اور جو خاموشی سے سنتا ہے وہی سمجھ لو صحیح سن رہا ہے، ہوا والے نہیں ہو آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائب ہے غریب نواز، ہندوستان آئے تھے، چند مسلمانوں کو لے کر آئے تھے، نہ تلوار چلی نہ نیزہ اٹھا، لیکن آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ 90 لاکھ لوگوں کو دائرے کرم میں شامل کر دیا۔ کتنا؟ 90 لاکھ لوگوں کو دائرے کرم میں شامل کر لیا۔ یہ معین الدین، آخر وہ کون سی چیز تھی جس سے آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو دائرے کرم میں شامل کر دیا، کرم کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ معین الدین کہتے ہیں نہ تو لوہے کی شمشیر لے کر آیا، نہ تو بارود لے کر آیا، آقا کے لال نے جو کردار دیا تھا وہی کردار لے کر آیا۔ اتنا پاک کردار لے کر غریب نواز آئے۔ آپ تو آئے ہو، اعلانیہ جلسہ کر رہے ہو، اس سے بڑی چھوٹ آپ کو کیا مل سکتی ہے؟ اذان ہو رہی ہے، کسی نے مسجد میں جانے کے لیے آپ کو روکا نہیں ہے، لیکن تو بھی مسجد میں آپ نہیں جا رہے ہو۔ اذان دینا ضروری ہے، میک لگانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، تو بھی آپ روڈ پہ کھڑے ہو۔ آپ سے زیادہ مجرم کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ اگرچہ یہ بات بہت کڑوی ہے، اگرچہ یہ بات بہت تلخ ہے، لیکن جتنا ہم نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اپنے عمل سے، اتنا کسی قوم اسلام کو نہیں نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے اپنی بد کرداریوں سے، بدعمالیوں سے اسلام کو جتنا اجاڑا ہے اتنا کسی نے نہیں اجاڑا ہے۔ واہ اسلام! غریب نواز کہتے ہیں رسول اللہ کی سیرت لے کر آیا تھا، رسول اللہ کا کردار لے کر آیا تھا۔ غریب نواز کو ایسے تھوڑی لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھا لیا، جب آئے ہیں تو تماچا لوگوں نے مارا، گالیاں لوگوں نے دیا، پانی تک بند کر دیا غریب نواز کو۔ چاہتے تو بددعا دے دیتے، اجمیر کی زمین شک ہو جاتی، سب بن جاتے۔ اگر سب کو مار ہی ڈالتے اپنی کرامتوں سے تو نانا کا کلمہ کس کو پڑھاتے، نانا کا دین کس کے سامنے لے جاتے؟ واہ غریب نواز! تھپڑ کھا لیا، مار کھا لیا، ظلم سہ لیا، جبر کی راہوں سے گزر گئے، ڈانٹوں کی راہوں سے گزر گئے، ظلم و جفا کی راہوں سے گزر گئے، لیکن اللہ کا یہ نیک بندہ، رسول اللہ کا شہزادہ، خواجہ عثمان ہارونی کی آنکھوں کا تارا، ہر ظلم کے بدلے میں صبر کیا، ہر ستم کے بدلے میں صبر کیا۔ یہی وجہ ہے آج مارنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ غریب نواز کو جتنے ستایا تھا آج اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اڑائیاٹی کے ممبر پر خلیفہ ملت سر حضرت مولانا اسرار صاحب، علامہ عالمگیر صاحب کی موجودگی میں 950 سال ہو گئے غریب نواز کو گئے ہوئے، لیکن یہ کردار کی وجہ سے معین الدین آج بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا اجمیر مقدس میں چاہے جو بھی پہنچتا ہے، چاہے ہندو بھائی ہو، مسلم ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، فاتح ہو، مفتوح ہو، مغلوب ہو، افضل ہو، مفضول ہو، قاتل ہو، مقتول ہو، راجہ ہو، ورجہ ہو، کوئی بھی ہو، جب اجمیر پہنچتا ہے تو یہی کہتا ہے جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے، جانے خواجہ تیرے دربار میں کیا رکھا ہے، جس نے ہر قوم کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ غریب نواز! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز!
नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदा बात। एक गरीब नवाज कैसा मोहब्बत का जाम आपने पिलाया है आका, सबको शीरो शक्कर कर दिया, सारे लोगों को एक सूत्र मिलाकर धाग बांध दिया है। आज गौ का खाजा का दरबार, खाजा की चौखट अमन शांति का कहवारा है। आज खाजा की चौखट हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक संगम है, एक मरकज है। जाकर देखो खाजा की चौखट पर सबको सम्मान दिया जा रहा है, सबको इज्जत दी जा रही है। वाह रे दुर्वेश कामिल, हमने समझ लिया है मोमिन की सूरत कब्र में जाती है, सीरत नहीं जाती है। मरता वो है जिसका कैरेक्टर मर जाता है, मरता वो है जिसका किरदार मर जाता है। जो लोग अपनी किताबों में लिखते हैं जिनका यह अकीदा है नबी मर गए, रसूल मर गए, पीर मर गए, गौसे आज़म मर गए, वो जाकर देखे अपनी निगाहों से। ये बात तो किसी ने अंधेरे में बैठ कर लिखा होगा। ये तो जालिम होगा जालिम जो कलमा पढ़कर रसूलुल्लाह की बारगाह में कलम की सूरत में खंजर चला रहा है। तुमने अंधेरे में बैठ के लिखा होगा, किसी दरवाजे के गुलाम बन के लिखे होंगे। गलत